اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محرم کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار کی بڑی شان بیان کی جاتی ہے۔ اہل سنت کے سٹیج سے ہر جگہ پر اہل بیت اطہار کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ اکرام کی نظر میں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی خوبصورت ہستی، عالم نبیل، فاضل جلیل، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے قبلہ کہ وہ صحابہ اکرام کی نظر میں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر یہ اقدام اٹھایا ہے کہ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی جو شان اور مقام اور مرتبہ ہے وہ مسلمہ ہے۔ جی، ہم اہل بیت اطہار کو اور ان کی محبت کو جی اپنے لیے ذریعہ نجات مانتے ہیں، جی بالکل، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کسی بندہ مومن کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت جاں گزی نہیں ہوگی بالکل ایسے ہی تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو نہیں ہے سکتا، کام، بالکل چونکہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ خود خدا کو بھی مطلوب ہے اور اس کے رسول کو بھی مطلوب ہے۔ جی جی سورہ شورى کی آیت رب فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جی رب فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں، جی چونکہ رب کہلوا رہا ہے اور محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار اور قرابت داروں کی جو محبت ہے یہ خدا رسول کو مطلوب ہے۔ جی جی تو جن کی محبت خدا رسول کو مطلوب ہے تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ صحیح، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صلی اللہ طیبہ ہے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فتاوی رضویہ کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان۔ اچھا، اب دیکھیں شان اہل بیت اطہار کی بیان ہو رہی ہے اور روایت کرنے والے عثمان بن عفان ہیں۔ بالکل ایسے ہی، انشاءاللہ آگے اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ فرض کر لیں، یہ اگر آپ مانیں کہ جی صحابہ کرام کے دل کے اندر معاذ اللہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تھی، نفرت تھی، بغض تھا، عداوت تھی، تو جس کے خلاف عداوت ہوتی ہے اس کے شان کو تو چھپایا جاتا ہے، جی اس کی شان کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ صحیح، اب عثمان بن عفان نے حضور سے جو حدیث پاک سنی اس کو آگے اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر اولاد عبد المطلب، جی جو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، فرمایا کہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا کے اندر اچھا سلوک کرے گا، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا فعلیہ مکافاتہ اذا لقیانی، سبحان کہ جب قیامت والے دن وہ بندہ مجھ محمد سے ملے گا نا تو مجھ کے اوپر لازم ہے کہ میں اس کے اس عمل کا بدلہ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آگے جو اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے نا وہ بھی میرے ان کا ہی خاصہ ہے۔ کیا بات، آپ نے وہاں پہ ایک لمبی عبارت تحریر فرمائی کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اس دن اہل بیت اطہار سے محبت کا صلہ عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن جس میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، جی جی اور فرماتے ہیں کہ اس دن دینے والے مدینے کے تاجدار ہوں، نور نبیوں کے سبحان امام اللہ، ہوں، دینے سبحان والے اللہ، کیا بات، داتا وہ ہوں، کیا بات ہے، واہ، تو پھر ان کی دین کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سبحان آگے آپ فرماتے ہیں کہ کاش
اپنے بارے میں فرماتی ہے جی کہ جی کاش اس قیامت والے دن اللہ احمد رضا کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو حضور اہل بیت سبحان اطہار کے اللہ ساتھ سبحان محبت کا اللہ صلہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ تو قبلہ دیکھیں، جب اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ عالم ہے، حضور نے اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کو چاہا، ہوں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہوں جی اور صحابہ اس سے روگردانی کر رہے ہوں؟ صحیح ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہ حضور چاہ رہے کہ میری آل سے محبت کی جائے اور صحابہ کہیں معاذ اللہ جب ہم نے محبت نہیں کرنی ہے۔ ہوں حضور کہہ رہا ہے کہ میری آل سے محبت کرو اور صحابہ کہیں معاذ اللہ ہم نے تو دشمنی رکھنی ہے۔ جی جی تو یہ دیکھیے، یہ عقلاً بھی یہ چیز محال ہے اور ناممکن نظر آتی ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر روایات کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں کثیر روایات اس کے اوپر دلالت کرتی نظر آتی ہیں۔ ہوں بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں آل رسول سے، جی ہر جی بندہ جو بندہ مسلمان ہے، کامل مومن ہے، وہ محبت کرتا ہے اہل بیت اطہار سے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا ادب اور جس طرح کا حیا صحابہ کرام نے آل رسول کا کیا ہے نا، قیامت تک اور بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا کوئی نہیں بات کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے واہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر ذات پاک کو لے، سیدنا فاروق اعظم کی ذات پاک کو لے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو لے، تو یہ تمام صحابہ کرام ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور یہ جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا اہل تشیع جو مصنفین ہیں جی وہ بھی اس روایت کو لے کر آئے۔ مثلا میں ایک حوالہ دیتا ہوں، ذب عظیم کتاب ہے مکتب اہل تشیع کی، اس کے رائٹر ہیں اولاد حیدر، اور وہ بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں اپنی اچھا کتاب ذب عظیم کے اندر۔ صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت مدائن فتح ہوتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، اچھا مال غنیمت مسجد نبوی کے سین کے اندر ڈھیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا امیر المومنین آتنی حقی ہوں مما افا اللہ علی المسلمین، کہ امیر المومنین اللہ پاک نے جو ہمیں مال غنیمت عطا فرمایا اس سے مجھے میرا حق دیں۔ صحیح تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ شہزادہ رسول کو 1000 درہم عطا کر دے۔ اچھا 1000 درہم دے دیا گیا۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر عرض کی یا امیر المومنین آتنی حقی مما افا اللہ علی المسلمین، کہ مال غنیمت سے میرا حق دیں۔ آپ نے 1000 درہم دینے کا حکم ارشاد فرمایا امام حسین پاک کو۔ ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر باری آئی حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی، اچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دے دیں۔ سبحان اللہ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی ابا حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے شہزادوں کو 1000 درہم دیا اور مجھے آپ نے 500 دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو آل رسول کی محبت کا سمندر بہ رہا تھا سبحان وہ اللہ پھر موجزن ہوتا ہے، سبحان اللہ واہ اور پھر وہ سمندر آپ کی زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں اس کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر سبحان اللہ آپ نے فرمایا اذهب فأتنی بأبن کا ابیہما وأمن کا امہما ہاں 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 وجدن کا واہ جدہما جی واہ وجدتن کا جدتہما وخالن کا خالہما وامن کا امہما۔ کیا بات ہے واہ آپ نے فرمایا بیٹا سبحان عبداللہ اللہ تو شہزادوں کی ریس کرتا ہے، ہوں فرمایا کہ تو پھر چلا جانا ان کے باپ ورگا باپ لے کر آ، اوئے ہوئے اور ان کی ماں ورگی ماں لے کر آ، واہ جی واہ کیا ان کے بات نانے ورگا نانا لے کر آ، ان کی نانی ورگی نانی لے کر آ، سبحان اللہ اور سبحان فرمایا کہ ان کے چاچے جیسا چاچا، ماموں جیسا ماموں لے کر آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں لا سکتا، یقیناً نہیں لا سکتا۔ پھر فرما بھی دیا اما امہما و فاطمۃ الزہرا اوئے و ہوئے ابوہما فعلی المرتضیٰ و جدہما محمد المصطفیٰ و سبحان اللہ جدتہما خدیجۃ سبحان الکبریٰ۔ اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں، ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا کل نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی سبحان اللہ علیہ اللہ وسلم سبحان ہیں، اللہ ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کیا بات ان ہے کے چاچو جعفر اور عقیل ہیں، فرمایا ان کے ماموں حضور کے شہزادے جناب قاسم ابراہیم سبحان طیب و اللہ طاہر سبحان وہ ان کے ماموں ہیں، حضور کے صاحبزادے ان کے ماموں ہیں۔
تو جب تیرا باپ، تیرا نانا، تیری نانی ان کے نانے جیسا، نانی جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 500 دیا اور کو آپ نے 1000 دیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ اے بیٹا عبداللہ تجھ سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اب دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل کے اندر اگر معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے خلاف اگر کوئی ایسا ہوتا بھی، جی دل کے اندر کوئی نفرت ہوتی، تو یقیناً آپ یہ عمل نہ بالکل فرماتے۔ بالکل۔ اور پھر دیکھیں یہ جو دنیا کے اندر مردم شماری ہوتی ہے نا، اب جو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، اس مردم شماری کے جو موجد ہیں اچھا وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اچھا اس سے پہلے دنیا کے اندر مردم شماری نہیں ہوتی تھی، یہ سب سے پہلے مردم شماری جناب عمر کا یہ کارنامہ ہے۔ واہ جی واہ۔ اور آپ نے جس طرح ہمارے یہاں مردم شماری کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کتنی ہے، تاکہ اس کے مطابق وسائل بروئے کار لائے جائیں، اس کے مطابق عمر پھر بجٹ پیش کرتی ہے۔ جی تو یہ کارنامہ اور یہ ایجاد مولا عمر پاک کی ہے۔ جی جی آپ نے مردم شماری کروائی تاکہ لوگوں کے وظائف مقرر کیے جائیں، اچھا کہ گورنمنٹ جن کو ماہانہ وظیفہ دیا کرے گی۔ تو آپ نے مردم شماری کروا لی، تو اب مرحلہ آ گیا لسٹیں تیار کرنے کا، اچھا کہ جی مملکت کے اندر کون کون سے بندے ہیں جن کو حکومت وہ وظائف دے گی۔ اچھا اب آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، شورا بلا لی، اور آپ نے مشورہ کیا کہ صحابہ مجھے یہ بتائیں کہ اب لسٹ تیار ہونی ہے، تو یہ بتائیں کہ سر فہرست کس کا نام لکھا جائے، سب سے پہلے کس کا نام لکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہمارا تو یہ مشورہ کہ آپ چونکہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امور کو دیکھتے ہیں، جی جی تو لہذا آپ تو سارا دن امور مملکت میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ تجارت تو کر نہیں سکتے ہیں، جی جی تو لہذا سب سے پہلے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ کا نام لکھا جائے، کہ سب سے پہلے وظیفہ خود امیر المومنین کا وہ طے کیا جائے اور سر فہرست آپ کا نام لکھا جائے۔ ٹھیک ہے اب صحابہ نے اپنا مشورہ دیا، جی لیکن سیدنا فاروق اعظم کے دل کے اندر جو آل رسول کی محبت تھی، تو آپ نے فرمایا صحابہ ایسے نہیں ہوگا، فرمایا سر فہرست میرا نام نہیں آنا، فرمایا سر فہرست یا حسن کا نام آئے گا یا حسین کا نام آئے سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات اپنا نام نہیں لکھوایا، حالانکہ صحابہ کہہ بھی رہے ہیں۔ ہاں جی اس کے باوجود آپ نے جب لسٹ تیار کروائی تو سر فہرست امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں، جلیل القدر حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر لے کر آئے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسن پاک کو فرمانے لگے ارفع ثوبک، اچھا کہ اپنا نا کپڑا ہٹائیں۔ بھی کیوں ہٹائیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو بوسہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جہاں پر حضور نے آپ کو بوسہ دیا نا، میں اسی جگہ پر آپ کا بوسہ لینا واہ جی چاہتا واہ ہوں۔ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ تو سبحان امام اللہ۔ حسن پاک نے بھی آپ کی ریکویسٹ پہ مان لی اور اپنا کپڑا ہٹایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن پاک کا اس مقام پہ بوسہ لیا جہاں پر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو بوسہ لیتے ہوئے سبحان دیکھا اللہ، تھا۔ سبحان تو دیکھیں یہ جو اتنی محبت کے انداز ہیں، جی یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں برتے جاتے جن کے خلاف دل کے اندر بغض و عداوت ہوتی جی ہے۔ جی بالکل یہ محبت کی علامات ہیں، صحیح یہ بات۔ پیار کی علامات ہیں، کہ صحابہ کے دل کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ صلی وآلہ وسلم کی جو محبت تھی وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نا کچھ یمن کے کپڑے آئے، چادریں آئیں، جی تو یمن اس وقت کپڑے کی جو تھی انڈسٹری اس میں مشہور تھا، صحیح بڑا نفیس کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا، تو چادریں کچھ آ گئی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے نا وہ چادریں مہاجرین اور انصار کے درمیان تقسیم فرما دی، جو ان کے مہاجرین اور انصار کے جو بچے تھے ان بچوں میں تقسیم کر دی۔ جب چادریں تقسیم ہو گئی نا، تو شہزادے اپنے گھر سے نکلے۔ اچھا اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اگر اس کی لوکیشن اس دور میں ہم دیکھیں نا، جی جی تو جن لوگوں کو اللہ نے حاضری نصیب فرمائی ہے، اگر آپ
حضور کو سلام عرض کر کے جنت البقیع کی طرف نکلیں گے نا تو بائیں طرف ہے جی جی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا در دولت تھا، جی 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 اور اب بھی وہاں پر وہ ایک کھڑکی موجود ہے، بالکل ایسے آگے وہ سعودیہ حکومت نے کے دیوار کر دیے تاکہ سکیورٹی کے جو معاملات ہوتے تاکہ وہ ایسے کوئی صحیح رش وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پہ چونکہ اب مسجد نبوی کے اندر چادریں تقسیم ہو رہی ہیں، اچھا وہاں پر سیدہ فاطمہ کا در دولت ہے، شہزادے نکلے سبحان اللہ تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ ان شہزادوں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اب جملہ سنے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا فواللہ ما ہنا انی ما قصوتکم، اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ لوگوں میں نے جو چادریں تقسیم فرمائی ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اوئے صحابہ نے پوچھا بھی حضور آپ نے خود تقسیم فرمائی ہیں، جی اب خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا من اجل الغلامین، ان دو شہزادوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اوپر میں وہ چادریں نہیں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اب دیکھ کے فاروق اعظم نے کیسا ادب کیا، احترام کیا ہے آل رسول کا۔ روایت کے لفظ ہیں فَقَتَبَ عمر بن الخطاب الی صاحب الیمن ان ابعث الی بحلتین لحسن و حسین، آپ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا، اچھا اسپیشلی گورنر کو خط لکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ اور خط میں لکھا کیا ہے کہ اسپیشل جو دو چادریں جو یمن میں تیار ہو رہی ہیں، یمن کے گورنر کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ دو چادریں اسپیشل تیار کروا کے جلد از جلد مجھے مدینے بھیجیں۔ سبحان کس لیے؟ فرمایا ایک حسن کے لیے دوسری حسین کے سبحان لیے۔ اللہ واہ اسپیشل آرڈر ہوا، کیا بات ہے اسپیشل خط گیا، اسپیشل چادریں تیار ہوئی، مدینہ شریف آ گئے، جی جی حضور آپ کا آرڈر آ گیا تیار ہو کے، خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، شہزادوں کو بلایا گیا، آپ نے وہ دونوں چادریں شہزادوں کو زیب تن کروائیں، اچھا اور زیب تن کروا کے جو اگلا جملہ ہے نا وہ ہر سنی کے دل کی ٹھنڈک ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے کیسا ادب کیا آل کا۔ جب چادریں پہنا کے فارغ ہو گئے نا تو آپ نے فرمایا الان تابت نفسی، فرمایا کہ عمر کے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوئے ہے، ہوئے ہوئے واہ کیا بات ہے فرمایا کہ عمر کے کلیجے کو ٹھنڈ اب پڑی سبحان ہے، اللہ سبحان پہلے نہیں پڑی۔ کیا سارے بات۔ صحابہ کے بچوں کو تقسیم ہوئی ہیں تو فرمایا واللہ ما ہنانی ما قصوتکم، اللہ مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اور جب پھر حسنین کریمین کو پہنا دی پھر یہ نہیں فرمایا مجھے خوشی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی اگلی ڈگری آپ نے فرمایا کہ عمر کے کلیجے کو ٹھنڈ اب پڑی ہے، سبحان اللہ کہ جب امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو آپ نے چادریں عطا فرما دی ہیں۔ تو بچا تو اس سے مزید آگے چلتے ہیں۔ جی 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 حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے لخت جگر ہیں، نام آپ کا علی ہے، جی کیونکہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے تو لقب زین العابدین پڑ گیا۔ آپ کی بارگاہ میں نا کوئی شخص آیا، اس نے سوال کیا حضور آپ کی نظر میں شیخین کا کیا مقام ہے؟ اچھا سوال کرنے والا امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں ابو بکر اور عمر جی رضی اللہ تعالی عنہما کا کیا مقام ہے؟ ہاں جی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر و انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سوال کرنے والے وہ دیکھ، فرمایا جو مقام آج کے دن ہے نا، ہاں فرمایا کہ ظاہری حیات کے اندر بھی وہی مقام تھا حضور کی بارگاہ میں ان کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام زین العابدین بتانا کیا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ جس طرح آج مصطفیٰ نے اپنے پہلو کے اندر اپنے دونوں غلاموں کو لٹایا ہوا ہے، جو قرب و اتصال کا رشتہ آج قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، فرمایا کہ یہی قرب و اتصال کا رشتہ ان دو صحابہ کا حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا۔ سبحان سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک شخص سوال لے کر آیا اور کہنے لگا حضور اس روایت میں کہ اس نے سوال کیا شیخین کے بارے میں، جی یہ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ذہبی لے کر آئے ہیں کہ
اس نے سوال کیا کہ حضور آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اچھا۔ صرف یہ سوال کرنے والے نے یہ بولا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ان کے بارے میں؟ جی جی آپ نے فرمایا بھی تم کس ابو بکر کی بات کر رہے ہو؟ ابو بکر کے نام کے اور بھی لوگ تھے۔ جی جی آپ نے فرمایا امام زین العابدین نے، کیا تم ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا کسی اور ابو بکر کے بارے میں؟ کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اب وہ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہو، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہو؟ جی جی تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں اس ابو بکر کو صدیق کیوں نہ کہوں جس کو میرے مصطفیٰ نے صدیق کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس سبحان کو اللہ، حضور نے صدیق کہا، میرے سبحان اللہ۔ نانا جی نے، جی نبی جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کہا، سبحان تو اللہ، زین العابدین اس کو صدیق کیوں نہ کہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں یہ میں نے صرف ایک مشت از خروارے ایک نمونہ صرف پیش کیا، جی جی ورنہ جی، بیسیوں روایات اس کے اوپر دلالت کرتی بالکل ہیں بالکل، کہ صحابہ کرام نے اللہ اکبر، جس طرح آل رسول کا، حسنین کریمین کا اور حضور کے ہر قرابت دار کا جو ادب و احترام کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل قبلہ۔ آج تو بس چونکہ قرب قیامت ہے، مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں جی اور لوگوں کے درمیان اس بات کو بہت زیادہ ابھارا جا رہا ہے کہ جی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو ہے وہ مختلف جو ہے واقعات ہوئے اور یعنی آپس میں دوریاں تھیں، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے جا کر ایسے لوگ جی کہ بالکل، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ، اور یہ دونوں یوں سمجھیں کہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، اور چونکہ حضرت مولا کائنات کی جو شادی ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں، اس کے علاوہ اور بھی شادیاں ہیں۔ جی بالکل ایسے تو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا مولا کائنات کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے، جی بالکل ایسے، ایک کا نام عمر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ عثمان بھی ہے، تو اگر ان کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کی رنجش ہوتی جی تو جی کیا اپنے دشمنوں کے نام کے اوپر کوئی اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے؟ رکھتا، بالکل نہیں رکھتا، ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ میں ایک روایت آپ سے بھی تصدیق کروانا چاہوں گا جی کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اب مجھے کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا درجے کا بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں، کسی کے حوالے سے کوئی دل کے اندر بغض ہے، تو غالباً حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بالکل ایسی جی روایت ہو سکتی ہے، لیکن جی مستحضر میرے ذہن بھی جی نہیں جی ہے، لیکن چونکہ دیکھیں نا اب کثیر روایات جو ہیں وہ عظمت صحابہ پہ دلالت کرتی ہیں۔ ہاں جی حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، جی جی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کا ذکر سوائے بلائی کے نہیں کرنا، جی جی کہ جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا تذکرہ کرنا ہے تو صرف بلائی کے ساتھ جی کرنا جی ہے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے آپس کے اندر کچھ معاملات ہوئے، تو دیکھیں یہ ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک بھائی بھائی کے بھائی درمیان۔ کے درمیان ہو جاتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہوں، رنجش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان کوئی بغض و عداوت آ گیا جی ہے، جی دشمنی آ گئی ہے، بالکل تو صحیح، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کے جو معاملات ہیں ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کف لسان کا، بالکل کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کو روک کے رکھیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں اس حوالے معاملات سے۔ اس حوالے سے اپنی جی زبان جی کو روک کے رکھیں۔ ہمیں جو حکم دیا شریعت نے وہ یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کا، حضور کی آل اولاد کا اور حضور کے صحابہ کا، حضور کی ازواج پاک کا، تمام کا ذکر خیر جو ہے وہ صرف بلائی کے سوا اور کسی طریقے سے نہیں ماشاء کرنا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو سے بہت سارے شکوک و شبہات بھی دور ہوئے ہوں گے، اور بالخصوص صحابہ اکرام کی نظر میں اہل بیت کا مقام جو ہے وہ کیا ہے، اور اہل بیت کی نظر میں صحابہ کا جو مقام ہے اس سے بھی آپ ضرور آگاہ ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔